بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ عزیز طالبات، آج ہم حصہ غزل میں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ان کا تعارف پڑھیں گے اور تعارف کے ساتھ غزل نمبر 1 کو بھی دیکھیں گے۔ عزیز طالبات، بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کی ولادت 1775 میں ہوئی اور وفات 1862 میں۔ بہادر شاہ کا ظفر کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی کے نام اور تخلص ظفر تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ ان کی تربیت قلعہ معلیٰ کے صاف ستھرے ماحول میں ہوئی اور بہترین اساتذہ سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ بہادر شاہ ظفر نے شاہ نصیر، ذوق جیسے بڑے بڑے شعراء کی شاگردگی کی، لیکن شاعری کا شوق اس قدر تھا کہ انہوں نے کسی ایک کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنی شاعری کے لیے ایک منفرد راہ نکالی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں ان کے جگر کا خون ٹپکتا ہے، یعنی کہ جگر کا خون ٹپکنے کا مراد کہ ان کے بہت زیادہ دکھ غم ان کی شاعری سے نظر آتا ہے۔ سیاسی انتشار اور اقتصادی بدحالی کے سبب ان کی شاعری میں احساس محرومی، مایوسی، دنیا کی بے ثباتی، سوز و گداز کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے اخلاقی مضامین اور صوفیانہ خیالات میں خوب بیان کیے ہیں۔ ظفر کی غزل کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں دو طرح کے اشعار نظر آتے ہیں۔ ایک تو انتہائی نا امیدی، یاس انگیز کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی سے بھرپور، اور دوسرے درد۔ اب درد کیوں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں ابھی جانتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر وہ بدنصیب بادشاہ ہے جس کو حکومت اس وقت ملی جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی، یعنی کہ ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب بہادر شاہ ظفر کی جو حکومت تھی وہ صرف لال قلعے تک محدود کر دی گئی تھی۔ اب لال قلعے تک محدود کرنے کا یہ مقصد تھا کہ معاشات کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو قتل کیا اور ان کے سر تحفے کے طور پہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیے۔ اب جو پورے ہندوستان پہ حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اس کی حکومت کو صرف لال قلعے تک محدود کر دیا، اس کے وسائل کم کر دیے، یعنی کہ اس کا وہیں تک اس کا حکم چلتا تھا، اس کے باہر نہیں چلتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اب اس کی جو مین وجہ تھی ایک یہ کہ مسلمانوں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہندوستان میں کرنے دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی تن آسانی اور سہل پسندی میں پڑ گئے تھے اور اتنے بے خبر ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے ان کے تمام ملک پر قبضہ کر لیا۔ اب اس عظیم بادشاہ کو گرفتار کر کے برما کے شہر رنگون میں بھیجا گیا اور 1862 میں قید ہی کے دوران ان کی وفات ہوگی۔ کہ ان دنوں کی تصویر ہے، یعنی کہ آخری ایام کی، جب ان کو بھارت سے جلا وطن کر دیا گیا اور برما کے شہر رنگون بھیج دیا گیا، تو وہاں پہ ایک گیرج میں ان کو رکھا گیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پہ ان کے خادم تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک بیٹا تھا جو کسی نہ کسی طرح بچ گیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ یہاں آ گیا تھا اور وہ اس کی خدمت پر مأمور تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ عظیم سلطنت کا بادشاہ، اس کے حالات کس طرح ہو گئے جب انسان کے اوپر سے انسان سے آزادی چھین لی جاتی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر اس کے اوپر کس طرح کے حالات گزرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا، تو کہا جاتا ہے آج بھی رنگون کی گلیوں میں ان کی نسل کے بچے کچے لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی قبر جو ہے وہ رنگون کی گلیوں میں ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں دو چیزیں ضرور نظر آئیں گی، ایک نا امیدی اور ایک درد غم۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، کتنا ہے بد نصیب، کتنا ہے بد نصیب، ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب
یعنی کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے دفن ہونے کے لیے اپنے ملک میں 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ بیٹا یہ تھی ان کے بارے میں تعارف۔ اب ان کی کتابیں ہیں کلیات ظفر، دیوان ظفر اور کلیات ظفر دوبارہ سے آگے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 125 نکالیے اور بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں، پھر ہم ان کی شخصیت پر نوٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔